لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اگر سہیل آفریدی کے خلاف کوئی سیاسی سازش تھی تو آج کی جو سوابی کی اسٹریٹ موومنٹ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سازش کا کیا مستقبل ہے۔ یہ دونوں پولیس افسران کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کے اوپر ہلکا پھلکا تشدد کیا، یہ کسی دور دراز علاقے میں نہیں ہو رہا، یہ پنجاب کے ہارٹ میں ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، وہاں پہ پولیس یہ کر رہی ہے تو باقی جگہوں پہ یہ کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ بھی دھیان رکھیں کہ کہیں آپ کی کوئی جو ٹویٹ ہے، آپ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں، کہیں آپ ملک دشمنوں کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے، کہیں آپ وہ تو نہیں کر رہے جو بھارت کا میڈیا چاہتا ہے، بھارت کے اکاؤنٹس چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سامنے جو مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نہ لاہور کے ہیں، نہ کراچی کے ہیں، نہ کسی اور بڑے شہر کے ہیں، بلکہ یہ خیبر پختونخوا کا ایک چھوٹا سا شہر سوابی، یہ وہاں کے مناظر ہیں۔ آج جب سہیل آفریدی وہاں پہ گئے، بڑی تعداد میں لوگ سٹریٹ موومنٹ کے لیے باہر نکلے۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی پہلے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے رہے، پھر وہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے رہے، لیکن خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، خان صاحب تک ایکسیس نہیں مل سکا۔ اس کے بعد اچکزئی صاحب کی ایک ویڈیو بھی آئی اور سہیل آفریدی کے اوپر، دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی تھی۔ لیکن آج سوابی کی عوام نے، آج پاکستان کی عوام نے باہر نکل کے ایک چیز تو بالکل واضح طور پہ کلیئر کر دی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سک رہی، سہیل آفریدی بار بار جا رہے ہیں، اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے سہیل آفریدی کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، سارا جو قصور ہے وہ اس طرح ظاہر کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے یا ان کی قیادت کا ہے، کیونکہ کچھ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس قسم کے تجزیے ہو رہے ہیں، دانشور ہو جائیں کچھ تحریک انصاف کے دوست خود کو کہنے والے لوگ، وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ان کی قیادت بڑی نکمی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی اصل ایشو یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سہیل آفریدی کی وجہ سے یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، وہ تو حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ تو آئین اور قانون کے اوپر کتنی عملداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ آج جب سٹریٹ موومنٹ ہوگی اس میں سہیل آفریدی صاحب جو باتیں کریں گے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران جو کچھ بھی ہوا اس پہ ان کی کیا ٹیک ہے۔ کل جو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں سہیل آفریدی صاحب، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، اوبیسلی ان کے بہت سارے تحفظات تھے، وہ غصے میں بھی تھے کہ خان صاحب تک ایکسیس نہیں دیا جا رہا، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے، اور اسی چیز کا ذکر آج انہوں نے اپنی سپیچ کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر بھی کیا۔ جب وہ لوگوں سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جتنا غصہ آپ لوگوں کو ہے اتنا ہی غصہ مجھے بھی ہے یا اس سے زیادہ غصہ ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ اچکزئی صاحب نے بیٹھ کے، دیگر جو ان کی سینئر قیادت ہے انہوں نے بیٹھ کے کچھ فیصلے کیے اور ان کے اوپر عمل درآمد ہوا، اور یہی کہا گیا کہ بھائی اب ہماری توجہ جو ہے وہ 8 فروری کے اوپر ہوگی۔ لیکن سہیل آفریدی نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ اس میں کہی، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے یہ بڑے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے، زیادہ دیر بندھے نہیں رہ سکتے، اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ہم اپنا احتجاج بھی کریں گے اور اپنے طریقے سے تحریک کو آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کل جو کچھ ہوا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو فضا کریٹ کی گئی، اس کے علاوہ میڈیا پہ جس قسم کی گفتگو ہوتی رہی، کوشش یہ تھی کہ سہیل آفریدی کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے اس کو ڈینٹ پہنچے۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج جو ہم مناظر سوابی سے دیکھ رہے ہیں، آج وہاں پہ جو عوام کا رویہ ہم سہیل آفریدی کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اگر کوئی سازش تھی بھی سہیل آفریدی کے خلاف، اگر کسی کی کوئی خواہش یہ تھی کہ اس سے سہیل آفریدی کا سیاسی قد کم ہو جائے گا، وہ اب سب کے سامنے ہے کہ جو لوگ پہلے شاید اتنی بڑی تعداد میں نہ نکلتے وہ بھی باہر نکلے، اور انہوں نے باہر نکل کے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ جو سہیل آفریدی کی پالیسی ہے، بنیادی طور پہ جو سہیل آفریدی کی پالیسی ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں ہے، سہیل آفریدی نے کوئی یوگینڈا سے کوئی پالیسی امپورٹ نہیں کی ہے اور وہ چیزوں کو ایسے جوڑ کے کوئی پالیسی بناتا ہے، اس کی بڑی سادہ سی پالیسی ہے، اور اس پالیسی کے اندر ناکامی کا کوئی جسے کہتے ہیں نا چانس ہی نہیں ہے، 0.00% شاید کوئی چانس ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ سہیل آفریدی ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ اس وقت اگر عمران خان سہیل آفریدی کی جگہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوتے تو آپ عمران خان کو بھی یہی سب کچھ کرتے ہوئے دیکھتے جو اس وقت سہیل آفریدی کر رہا ہے، نہ وہ لیفٹ جا رہا ہے نہ وہ رائٹ جا رہا ہے، جو بھی عمران خان کی پالیسی ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے، اور پھر اس کے جو سیاسی ڈیویڈنڈز ہیں وہ سہیل آفریدی کو مل بھی رہے ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ اوبیسلی جو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی وہ ایک طرح کا سیٹ بیک ہے، اور ابھی بھی جو کچھ لوگ ہیں جماعت کے اندر جو خان صاحب کے پرانے ساتھی بھی ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں، اگر آپ
آپ ان سے بات کریں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شدید نوعیت کے تحفظات ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کو پیمز کیوں لے جایا گیا، حکومت اب مان رہی ہے، اب ڈاکٹرز بھی ان کے سامنے آ کے بیانات دے رہے ہیں، تو ہمارے تحفظات ہیں۔ ابھی بھی حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کسی نہ کسی لیول کے اوپر چھوٹے موٹے رابطے ہیں، ان کو کبھی کوئی پیغام بھجوا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی پیغام بھجوا دیا جاتا ہے، جس طرح کل بتایا گیا کہ خان صاحب کی میڈیکل رپورٹس وغیرہ ان کو دی جائیں گی، مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک وہ رپورٹس دی گئی ہیں یا نہیں دی گئی، لیکن آج جو سوابی کے مناظر ہیں اس میں ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اگر حکومت کی یہ خواہش ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو وہ سپریم کورٹ کے باہر بٹھا کے یا ڈیالہ جیل کے باہر بٹھا کے ان کی کریڈیبلٹی کو کم کر دیں گے، اور بہت سارے صحافی اس طرح کے تجزیے تبصرے کر کے کہ جناب یہ دیکھیں ایسا ہو گیا، یہ ان کی کتنی ناکامی ہے، یہ ان کی قیادت بڑی نکھٹو ہے، بھائی اصل ایشو تو وہ ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ دنیا کی کون سی قیادت جو ہے جب حکومت کہے کہ ہم نے ملاقات نہیں کروانی، ہم نے ان کو کہیں لے کے نہیں جانا، ہم نے ان کا چیک اپ اس طریقے سے نہیں کروانا، ہم نے یہ نہیں کرنا، تو پھر باقی قیادت کیا کر سکتی ہے؟ اب یہ کوئی خدا نہ خواستہ جنگ تو نہیں ہو رہی نا، سیاست ہو رہی ہے۔ جب میاں صاحب جیل میں تھے ان کو جب پیمز لایا جاتا تھا پہلے خبر بھی آ جاتی تھی، اور میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز پہلے شیئر کی تھی غالباً کچھ ہفتے پہلے اپنے ایک ولاگ کے اندر کہ میاں صاحب جب لاہور میں قید تھے تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک شخصیت جا کے ان سے ملتی رہتی تھی اور ان کے ساتھ صحافی بھی جاتے تھے۔ اب وہ شہباز گل صاحب نے اپنے ولاگ میں اس کا ذکر کر دیا، یہ اس وقت ہمیں پتا تھا جب عثمان بزدار کی حکومت تھی، شہباز گل جا کے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر جا کے ملتے تھے میاں صاحب سے، ان کو کنوینس کرتے تھے کہ آپ کے اس علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ ان سے سائیکل مانگ لی، جو نہیں ایکسرسائز سائیکل ہوتی ہے، کہ وہ مجھے بھیجی جائے، وہ فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کو فوراً فراہم کی جائے، اور وہ ان کے گھر سے آ بھی گئی، اور بعد میں عمران خان صاحب کو بتایا گیا تو عمران خان نے کہا بالکل ٹھیک کیا، ان کا کھانا باہر سے آنے کی اجازت تھی، اور ایک دن تو سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب کو وہ ساتھ لے کے گئے، شہباز گل صاحب میاں صاحب سے ملنے کے لیے۔ ابھی کسی کو ایکسیس ہے، کسی سینئر صحافی کو چھوڑیں، کسی سینئر سیاستدان کو یہ لے کے نہیں جاتے، تو یہ تاثر دینا کہ جناب وہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار شہباز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ ہے، جنہوں نے ان کو اس اقتدار میں بٹھایا ہوا ہے، یہ سارا نظام ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی اس کے لیے ذمہ دار ہے یا سہیل آفریدی ذمہ دار ہے، تو میں ٹو بی آنیسٹ اس چیز کو بائی نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو خود کو تحریک انصاف کا ہمدرد کہتے ہیں، خود کو تحریک انصاف کا حصہ کہتے ہیں، لیکن جو ہی موقع ملتا ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت کو انڈرمائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اصل ایشو تو حکومت کا ہے۔ اچھا ایک اور چیز جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ جو مناظر ہیں آپ دوبارہ دیکھیں، ان مناظر کو غور سے دیکھیں، یہ سہیل آفریدی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اور آج تو ایک غالباً کوئی جرگہ وغیرہ بھی ہوا، اس میں بہت ساری باتیں وغیرہ کہی گئی کہ ایسا نہیں ٹھیک کیا جا رہا، ویسا نہیں ٹھیک کیا جا رہا۔ اب یہ جرگہ بھی ہوا، اس کو وائڈلی کور کیا گیا ہے میڈیا کے اوپر، اس پہ تجزیے تبصرے ہوئے، اور جینون کنسرنز ہوں گے لوگوں کے، اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کے کنسرنز نہیں ہیں، لیکن کل بھی ایک جمرود میں جلسہ ہو رہا ہے، جرگہ ہو رہا ہے، اور اس جرگے کے اندر پھر آپ دیکھیں گے کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ کیا اس جرگے کو بھی کوریج ملے گی؟ کیا اس جرگے کو بھی اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی تجزیے تبصرے ہوں گے؟ کیا میڈیا اس پہ بھی لائیو دکھائے گا یا اس کے بعد رپورٹنگ کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا، لیکن کل بھی ایک جرگہ ہو رہا ہے، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان جرگوں کے نتیجے میں یا کسی بھی بات چیت کے نتیجے میں جو پاکستانی مشکل میں ہے، جو تیرہ سے نکلیں، اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اگر اس معاملے پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، کیا یہ پاکستان کے حق میں؟ قطعاً پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ جن لوگوں کے مسائل ہیں ان لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے، صوبائی حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے، وفاقی حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اگر سہیل آفریدی کے خلاف کوئی سیاسی سازش تھی تو آج کی جو سوابی کی اسٹریٹ موومنٹ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سازش کا کیا مستقبل ہے۔ اور دوسری جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے جو شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تو سمجھ آ چکی ہے اور بہت سارے لوگوں کو شاید سمجھ بھی آ چکی ہے، کہ جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے فی الحال اس کو کوئی زوال نہیں ہے، فی الحال اس کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو سکتی جتنی پاپولیرٹی سہیل آفریدی کی کل تھی۔ آپ نے اگر یہ سمجھا وفاقی حکومت نے یا پنجاب کی حکومت نے کہ وزیر اعلیٰ کو ہم ادھر 10 گھنٹے بٹھائی رکھیں گے، ادھر بٹھائی رکھیں گے، اس سے اس کی کوئی حد کی عزت ہوگی، اس کے جو سٹیچر ہے وہ عوام کی نظر میں کم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک وہ عمران خان کی سیاست کر رہا ہے، اور سہیل آفریدی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، نہ لیفٹ ہے نہ رائٹ ہے، وہ بالکل سینٹر میں جو عمران خان صاحب نے لکیر لگائی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر اپنی سیاست کر رہا ہے، اور جب تک وہ ویسا کرتا رہے گا مجھے اس کی پاپولیرٹی کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور آج کا جو سوابی میں ہم نے اسٹریٹ پاور کا شو دیکھا ہے، جتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے، میرے خیال میں بہت سارے سوابی کے لوگ جو وہاں پہ الیکشن وغیرہ لڑتے ہیں وہ بھی شاید سرپرائز ہو گئے، ان کو بھی دیکھ کے یہ حیرانگی ہوئی ہوگی کہ بھائی اتنی بڑی تعداد میں عوام باہر نکل آئی۔
تو اس سے تو بالکل واضح ہے کہ نہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے، نہ ہی سہیل آفریدی کے راستے میں روڑے اٹکا کے اس کو ادھر نیچا دکھا کے یا ادھر نیچے دکھا کے یا کوئی ایسے بات کر کے کہ جی آپ پہلے کہا جائے کہ ملاقات کروا دیں گے، بعد میں ملاقات نہ کروائی جائے، ایسی جتنی بھی حرکتیں کی جا رہی ہیں ان کے نتیجے میں عوام کی نظر میں آپ سہیل آفریدی کا سٹیچر یا عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ کم نہیں کر سکتے۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ کل جو سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، میں آپ سب کو بتا دوں کہ جتنا غصہ آپ لوگوں کو ہے مجھے بھی اتنا ہی غصہ ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، آپ کو بھی اور ان کو بھی بتا دوں، یہ ہاتھ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کو توڑنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا، اور یہ جو کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی ان کا کلپ، اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ سہیل آفریدی ہم سب کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ تھے جو تحریک انصاف کے اندر جو ہے کافی زیادہ غصے میں ہیں، ان کی کوشش ہے یا ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں فوراً کسی بڑے احتجاج کی کال دینی چاہیے، لیکن اس وقت جو ایک سازش ہے سہیل آفریدی کے خلاف، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کو غصہ دلانا ہے، اس کو اشتعال میں لے کے آنا ہے اور اس سے کوئی ایسا سٹیپ اٹھانا ہے کہ وہ یہ ڈیڈ لائن دے، وہ ڈیڈ لائن دے۔ لیکن اب تک جو سہیل آفریدی نے سیاست دی ہے اس میں وہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے رہا، وہ اپنی چیزوں کو لے کے چل رہا ہے، اور یہی چیز میرے خیال میں شاید ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو پریشان کر رہی ہے۔ اور کل بھی جب اچکزئی صاحب بات کر رہے تھے، آپ کو سلمان اکرم راجہ کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا، آپ کو سہیل آفریدی کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا، آپ کو دیگر لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سارے فیصلے کے اندر بہت زیادہ اختلاف تھا، بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث بھی ہوئی، بہت کچھ ہوا وہاں پہ، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو بڑوں نے فیصلہ کیا اس کو مانا گیا، اور اسی وجہ سے سہیل آفریدی صاحب نے یہ جو ہاتھ باندھنے کی بات کی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے اس کو واضح کر دیا کہ ان کا بھی موقف ایسا ہی ہے، یعنی ان کو بھی اضطراب ہے، غصہ ہے جس قسم کا سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو ایک طریقے سے سیاسی موومنٹ کو آگے لے جایا جائے گا، عوام کو متحرک کیا جائے گا اور اس کے ذریعے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا، آج بلوچستان میں بھارت کی پراکسیز کیا کرتی رہیں، کیسے وہاں پہ بھارتی جو نیٹ ورک ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں آتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے۔ لیکن یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور میں جو مین ہول میں گر کر خاتون جہاں بحق ہوئی، اس کے شوہر کے اوپر تشدد ثابت ہو گیا ہے، رپورٹ آ گئی ہے، یہ جنگ نیوز کی رپورٹ ہے، مین ہول میں گر کر جہاں بحق خاتون کے شوہر پر پولیس تشدد کی تصدیق۔ اگر آپ خبر کی تفصیل پڑھیں، لاہور کے علاقے بھاٹی میں مین ہول میں گر کر جہاں بحق ہونے والی خاتون کے شوہر پر پولیس تشدد کی تصدیق ہو گئی۔ انکوائری رپورٹ میں ایس پی سٹی اور ایس ایچ او جو بھاٹی ہے اس کو تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، دونوں کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایس پی اور ایس ایچ او خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ کو تھانہ بھاٹی لے گئے اور 4.25 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا۔ یہ دونوں پولیس افسران کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کے اوپر ہلکا پھلکا تشدد کیا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، سینئر صحافی ہیں خرم اقبال صاحب، انہوں نے اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ شیئر کیا ہوا ہے، وہ جو اس خاتون کا شوہر ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے تشدد کے نشانات دکھا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں ان کی گڈ گورننس کا، یہ کسی قبائلی علاقے میں نہیں ہو رہا، یہ کسی دور دراز علاقے میں نہیں ہو رہا، یہ پنجاب کے ہارٹ میں ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، وہاں پہ پولیس یہ کر رہی ہے، تو باقی جگہوں پہ یہ کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ ہے جناب ان کی گڈ گورننس کے، اس کی بیٹی، اس کی بیوی موت کے منہ میں چلی گئی، اس نے مدد مانگی اور اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ یہ کون سی گڈ گورننس ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس انتظامیہ کے مائنڈ سیٹ کا، اس پولیس کے طریقہ کار کا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں، یہ تو نہیں ہوتا نا اچانک کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک دم سے روگ نہیں ہو جاتا، اچانک کوئی ایک دم سے سسٹم جو ہے وہ فیل نہیں ہو جاتا۔ اٹ شوز کہ یہ سسٹم کس طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ کتنی گڈ گورننس ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور اس کے ساتھ پولیس کیا کر رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نظام کتنا سنگ دل ہو چکا اور کس طریقے سے وہاں پہ چیزوں کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو دونوں افسران ہیں، اگر ان کو برطرف نہیں کیا جاتا تو پھر تو یہی ہے کہ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت ان کو برطرف کرتی ہے، ان دونوں افسران کو، ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے ہلکا پھلکا تشدد کیا۔ اس سے آپ ان کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیں کہ یہ نظام کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے۔ اچھا، اگر آپ گٹروں کی بات کریں تو لاہور کے اندر تو یہ سانحہ پیش آیا، ایون کہ جو آپ کی فیڈرل ٹیریٹری ہے اسلام آباد، اس میں بھی مختلف جگہوں پہ، ایون کہ جو پوش سیکٹرز ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ واک کر رہے ہوں آپ کو ہر دوسری جگہ پہ جو کھلے گٹر نظر آتے ہیں۔ یہ سینئر صحافی ہیں زاہد کشکوری صاحب، یہ سامنے آپ ان کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے جناب 7 ڈیتھ ٹریپس مین ہولز، انہوں نے لکھا ہوا ہے جی آر اوپن آن 1 کلومیٹر روڈ
शहीद मिल्लत रोड, उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर के इलाके में 7 ऐसे जो गटर हैं वो खुले हुए, और साथ उन्होंने कोई वीडियो वगैरह भी शेयर की हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गटर हर जगह पे खुले हुए। अब इसके अंदर अगर कोई गिर जाता है तो पहले तो ये था कि आप फोन कर दो इंतजामिया को तो शायद कोई मदद के लिए पहुंचे, लेट पहुंचे, ये हो वो हो, लेकिन अब जो नई चीज सामने आई है कि जो जिसका फैमिली मेंबर गिरता है उसी को पकड़ के उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और उसे कहा जाता है कि भाई ये मानो कि तुमने ये किया। इससे आप अंदाजा लगा लें गुड गवर्नेंस का। और इसके ऊपर बहुत सारे दानिश्वर ट्वीटें करके मुबारक दे रहे थे, देखें जी क्या मीटिंग कर दी, क्या हो गया, ये हो गया। ये सारी चीजें जो है ना, ये सिर्फ विजुअल्स हैं, ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। जब तक सिस्टम्स बेहतर नहीं होंगे, गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, ऐसा ही होता रहेगा। अच्छा, बसंत भी आ रही है और आपको पता है कि लाहौर में बसंत है और लोग वहां पे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज डॉन न्यूज की मैं खबर पढ़ रहा था, ये सामने आप देख सकते हैं कि मिनी ट्रक लोडेड विद काइट्स स्ट्रिंग्स सीज्ड, और जो सप्लायर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया। और ये रावलपिंडी में जनाब 20,000 के करीब पतंगे थी, 100 के करीब जो स्ट्रिंग जिसको डोर कहते हैं वो थी, और सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि बसंत जो है वो सिर्फ लाहौर में है। बसंत की अहमियत, बसंत की खुशियां, बसंत का ये, बसंत का वो, आप इसके चर्चे सुन रहे हैं मीडिया के ऊपर, लेकिन क्या बाकी जो पूरा पंजाब है वो सुतेले हैं? क्या ये जो सिर्फ खुशी सिर्फ लाहौर के लोगों को देनी है? आप बसंत सिर्फ लाहौर में करा रहे हैं, क्या बाकी जो सूबा है वो पंजाब नहीं है? इससे आप अंदाजा लगाएं कि पैसा जो लगता है वो भी लाहौर पे, अगर खुशियां कहीं पे बांटनी है तो वो भी लाहौरियों में बांटनी है, उससे बाहर नहीं निकलनी वो। इससे वो कहते हैं ना तख्ते लाहौर, भाई अगर आप बसंत कर रहे हैं तो या तो आप पूरे पंजाब में करें या फिर आप कहीं पे भी ना करें। ये तो नहीं हो सकता कि एक सूबा दो कानून, कि एक जगह पे जो है पतंगे आ रही हैं, लोग उड़ा रहे हैं, दूसरी जगह पे अगर कोई उड़ाने की कोशिश करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वहां पे इजाजत नहीं है। अगर आप एक दिन नहीं करा सकते तो एक दिन लाहौर में करवा लें, एक दिन पिंडी में करवा लें, एक दिन फैसलाबाद में करवा लें, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर करवा लें। अगर आपको इतनी लगता है कि ये इतना सिग्निफिकेंट इवेंट है और इसको हमने करवाना है तो सिर्फ आपने वहीं पे करवाना है जहां पे आपके अपने हल्के, जहां पे आपकी हुकूमत है, यानी जिस सूबे के अंदर सूबाई हुकूमत बैठती है, जहां पे असेंबली है, जहां पे वहां की अशराफिया बैठती है, सिर्फ उनके लिए कराना है, बाकी किसी और शहर के लिए बसंत नहीं है। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं जंग न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। आज सुबह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। गुज़िश्ता दो तीन दिनों से भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि बलोचिस्तान में जो वहां पे भारत की प्रॉक्सीज हैं, जो भारत से मदद लेके, उनसे सपोर्ट लेके बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और काफी लोगों को मारा भी गया वहां पे ऑपरेशंस के अंदर। और फिर उसका एक रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। बलोचिस्तान फितना अल हिंदुस्तान के 108 दहशतगर्द हलाक, 10 जवान शहीद। अब कोयटा में दीगर जगहों पे मुख्तलिफ एरियाज के अंदर दहशतगर्दों की जानिब से ऑपरेशन किए गए, दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए। अच्छा, इसके 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं। पहला पॉइंट यह है कि जो हालिया दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयां की हैं, इट मीन्स कि वो कार्रवाइयां काफी ज्यादा चुभी हैं, उसमें काफी लोगों को मारा गया है, काफी लोगों को एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइज किया गया है। अब ये उसका रद्द-ए-अमल है, ये दिखाने के लिए कि भाई आपने हमारे इतने बंदे मार दिए लेकिन अभी भी हम फाल हैं, और उस वजह से ये लोग निकल के बाहर सामने आए। एक तो पॉइंट इसका ये है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि इतने अरसे से वहां पे ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल तौर पे इन सारी चीजों के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। इस वक्त बलोचिस्तान में किसकी हुकूमत है? जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की। अब आप सोचें, खुदा ना खास्ता अगर इससे कोई बहुत छोटा भी वाकया इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में होता तो इमरान खान साहब से लेकर सोहेल आफरीदी तक हर किसी पे तनकीद हो रही होती। इधर बिलावल को कोई पूछ नहीं रहा। जरदारी साहब अपने बच्चों को लेकर पिछले दिनों यूएई गए हुए थे, उससे पहले एक दफा वो चाइना गए हुए थे, इराक गए हुए थे। ये पूरा खानदान घूम फिर रहा है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कोई इनसे पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो? बल्कि इनकी तारीफें होती हैं कि जी ये बड़ा जबरदस्त वहां पे काम हो रहा है। ये अगर जबरदस्त इतना काम हो रहा है तो फिर सिचुएशन इस नहज पे क्यों पहुंची है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर तो है। अब जिस तरीके से वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्ट कर रही हैं गुज़िश्ता काफी सालों से, उसमें आप जितना उनको क्रेडिट दें वो कम है। जो उधर जवान लड़ते हैं, किसमें इतनी हिम्मत होती है कि जिसको पता भी हो कि मैं यहाँ पे मौत के मुंह में जा सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पे ड्यूटी भी करते हैं, इनका मुकाबला भी करते हैं, इनको मारते भी हैं। अच्छा, एक तासुर जो भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर, भारतीय मीडिया के ऊपर, और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो खुद को कहते तो पाकिस्तानी हैं लेकिन आई डोंट नो, शायद उनकी कम इल्मी है या उनका कोई एजेंडा है, मुझे नहीं पता, लेकिन उधर मैं देख रहा था ट्विटर अकाउंट्स वगैरह पे इस तरह की चीजें शेयर कर रहे हैं कि जैसे जी कोयटा उनके हाथ में चला गया, फलाना एरिया उनके हाथ में चला गया। ये कोई भी बलोचिस्तान का एरिया ऐसा नहीं है जो दहशतगर्द जिसके ऊपर कब्जा कर सके।
یہ چند منٹوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے چھپ کے ادھر آتے ہیں ادھر آتے ہیں, اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں, ایک ویڈیوز بناتے ہیں. وہ ویڈیوز جو ہے پھر بھارتی سوشل میڈیا, بھارتی میڈیا اور کچھ دیگر لوگ جو ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی حکومت کی رٹ ختم ہوگی. بھائی حکومت کی رٹ یقیناً چیلنج ہے, وہاں پہ بہت سنگین نوعیت کے مسائل ہیں, لیکن یہ کہنا کہ بلوچ جو ہے دہشت گرد جو ہے BLA یا کوئی اور اپنے آپ کو بلوچ کہہ کے جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں وہ کوئٹہ کے اوپر یا خدا نخواستہ کسی اور شہر پہ قبضہ کر سکتے ہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتے, وہ چھپ کے کارروائیاں کرتے ہیں اور وہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کارروائی کر کے پروپیگنڈا کیا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس ساری چیز کو ٹیکل کرنے میں ایک بہت بڑی ناکامی ہمیں نظر آتی ہے. اور ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک SHO کی مار ہے, یہ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے, کیوں نہیں یہ معاملہ حل ہو سکا؟ دیکھیں نا کتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس میں آئے روز شدت ہی آتی جا رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ناکامی بھی ہے, جو فیلئر ہے. جب ایک اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی حملے کو ناکام بنا دیا گیا اور بڑا زبردست ہو گیا, بھائی وہ حملہ ناکام نہیں ہوا, انہوں نے حملہ کر دیا, وہی ہماری ناکامی ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں, اس سے پہلے ہم نے کیوں نہیں روکا؟ ہاں اگر پہلے ہم پریمپٹیو کاروائی کرتے ہیں جس طرح حالیہ دنوں میں سیکورٹی فورسز نے کی اور ان کے بہت سارے بندوں کو مارا اور بہت ساری ان کو نقصان پہنچایا, اور پھر اس کے نتیجے میں یہ لوگ باہر نکلیں اور ہر شہر کے اندر آپ نے دیکھا کوئٹہ کے علاقے سے بھی کوئی ویڈیوز آ رہی ہیں, دیگر جگہوں سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں جو کافی زیادہ پریشان کن ہیں. لیکن جس طرح کا پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کر رہا ہے, جس طرح کا پروپیگنڈا کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کر رہے ہیں, ان میں حقیقت نہیں ہے. پر اینڈ آف دا ڈے ایک ہمارا صوبہ ہے, اس کے اندر اگر اس قسم کی صورتحال ہے اور جس قسم کی وہاں پہ ویڈیوز آ رہی ہیں جتنی بڑے پیمانے پہ دہشت گردوں نے کارروائیاں کی ہیں, وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے وہاں کی گورننس پہ. پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے, بھائی کیوں نہیں کوئی بات کر رہا؟ اگر آپ خیبر پختونخوا میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں سہیل آفریدی ذمہ دار ہے اور وہاں کی حکومت ذمہ دار ہے, تو بلوچستان میں ہونے والے حملوں کا ذمہ دار کیا زرداری صاحب کی جماعت نہیں ہے؟ کیا بلاول کی جماعت نہیں ہے؟ ان کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوتی. سارا مسئلہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہندوستان کروا رہا ہے, وہ تو یقیناً وہ کروا رہا ہے, ملک دشمن تو ہمارے کروائیں گے, ان کا تو کام ہی ہے, انہوں نے تو پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. لیکن جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا اور انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا, وہ کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتے. اور جتنی بہادری سے, جوان مردی سے, عرصہ دراز سے وہاں پہ ہو جائیں, ایون کہ جو خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ہیں, دیگر جو ہمارے سیٹلڈ علاقے ہیں, وہاں پہ جس طریقے سے ہماری پولیس, ہماری FC, رینجرز, افواج, ان کے جوان افسران لڑ رہے ہیں, یقین کیجئے کہ اس کی تاریخ بڑی کم ملتی ہے. کسی اور ملک میں اتنے زیادہ جو ہے اگر اس طریقے سے پریشر پڑ رہا ہوتا اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو جاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ایک موقع کے اوپر آئے روز خودکش دھماکے ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اس کا مقابلہ بھی کیا اور اس کے اوپر کافی حد تک قابو بھی پایا. اور پھر ایک دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں, افسران ہیں, پولیس والے ہیں, دیگر جو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ سب مل کے کام کر رہی ہیں اور ایک طرح سے مجھے آپ کو ہم سب کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. تو آپ حکومت پہ ضرور تنقید کریں, حکومت کی پالیسیز پہ تنقید کریں, لانگ ٹرم جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے اوپر تنقید کریں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی دھیان رکھیں کہ کہیں آپ کی کوئی جو ٹویٹ ہے, آپ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں, کہیں آپ ملک دشمنوں کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے, کہیں آپ وہ تو نہیں کر رہے جو بھارت کا میڈیا چاہتا ہے, بھارت کے اکاؤنٹس چاہتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کے بہت سارے جو صحافی ہیں اور ان کے دیگر جو اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں وہ اس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں. تو اس چیز کا ہم سب کو بھی خیال رکھنا پڑے گا, اس میں ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا کہیں نہ کہیں فیلئر ہے, اور اگر کوئی کوشچن کرتا ہے تو ایک دم سے اس پہ غداری کا فتویٰ نہ لگا دیں. آپ کے کہیں پہ مسائل ہیں تو ان مسائل کو درست کریں. اب اس میں پولیٹیکل ناکامی ہے, اس میں کہیں انٹیلیجنس فیلئر ہے, کہیں سیکیورٹی کی پلاننگ کا فقدان ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو بہتر طریقے سے کاؤنٹر کرنا پڑے گا. لیکن ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے, اس پہ میں یہ بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جنگ نہ کسی ایک حکومت کی ہے, نہ کسی ایک وزارت کی ہے, نہ کسی ایک ادارے کی ہے, یہ ہم سب کی جنگ ہے. یہ ہمارا پاکستان ہے, یہ ہمارا بلوچستان ہے, یہ ہمارا خیبر پختونخوا ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, گلگت بلتستان ہے, کشمیر ہے, جتنے بھی پاکستان کی اکائیاں ہیں, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے.
اور ہم سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم سب نے ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا ہے. اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ سچ نہ رپورٹ کریں یا سچ کو چھپا دیں، لیکن یہ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کہیں اس پروپیگنڈا کا حصہ تو نہیں بن رہے جو پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے، جو بھارتی اکاؤنٹس کر رہے ہیں. باقی جو حکومت کے اوپر سوال کرنا ہے، حکومت سے پوچھنا ہے کہ بھائی تمہارے وزیر آ کے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایس ایچ او کا مار ہے اور یہ ایسا ہے ویسا ہے، ان سے کوشچن کرنا بنتا ہے. ضرور کوشچن کریں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جنگ میں بھی پاکستان جیتے گا اور جتنے بھی یہ پاکستان کے دشمن ہیں ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.